بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ جاوید اخلاص صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سابق ایم این اے گجر خان سے ان کی رہائش پر اس وقت موجود ہیں۔ ہم ان سے اس وقت جو ملکی حالات ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ راجہ صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ایک تو پہلے سے بڑی مہنگائی ہو گئی تھی اور آپ نے گورنمنٹ لی ہے ان حالات میں، اور ساتھ ہی سیلاب کی تباہ کاری آ گئی ہے نا، تو ان حالات سے آپ کس طرح مقابلہ کریں گے؟ موجودہ جو صورتحال سے کیسے نکلیں گے نا؟ شکریہ جی۔ ایک تو اس وقت ملک کا 3/4 حصہ آلموسٹ سیلاب کی زد میں ہے، اور ہمارا پورا صوبہ سندھ اور جزوی طور پہ کافی سارا حصہ بلوچستان کا اور کچھ ضلع پنجاب کے، اور اسی طریقے سے کے پی کے اور سوات کے علاقے بھی جو ہیں وہ اس زد میں آئے ہیں، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ مسائل کا سامنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنے ان علاقوں میں کچے مکان تھے آلموسٹ 100% وہ گر چکے ہیں، اور جو پکے مکان تھے وہ بھی جو ہے وہ رہنے کے قابل نہیں۔ تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں بہت بڑی آزمائش، جہاں پہلے ہی ملک کے اندر بہت سارے مسائل تھے، پہلے ہی مہنگائی کا جو ہے یہ بہت ہی زور تھا، پہلے ہی ڈالر بے قابو تھا، اور اس کے اوپر یہ ایک مزید آزمائش آ گئی ہے۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کر کے، یکجہتی کا مظاہرہ کر کے، اور بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ جو ہے اس سلسلے پہ کام کرنا پڑے گا، اور تب جا کر یہ کئی سال لگیں گے ان لوگوں کی ری ایبلیٹیشن میں۔ جہاں تک مرکزی حکومت کا تعلق ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3 ہفتوں سے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب دن رات وہ سیلاب زدگان کے اندر پہنچ رہے ہیں، تمام صوبوں کے اندر جا رہے ہیں، تمام علاقوں کے اندر جا رہے ہیں، فزیکلی لوگوں کی جو حالت ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے حل کے لیے اناؤنسمنٹ بھی کر رہے ہیں، اور جو ڈیتھ ہوئی ہیں ان کو کمپنسیشن بھی دے رہے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی ان کا مداوع نہیں ہے، لیکن بہرحال جتنا بھی حکومت کے بس میں ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا یہ مسئلہ یہ ہے کہ صوبائی حکومتیں، خاص طور پہ پنجاب کی حکومت اور کے پی کے کی حکومت جو ہے، یہ اس طرح کی ایکٹیو نظر نہیں آ رہی جتنا کہ صوبے کی حکومتوں کو ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ ایک قدرتی آفت ہے اور اس کا مقابلہ ہم سب مل کر ہی کر سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست سے بالا تر ہو کر تمام سیاسی اکابرین کو، تمام جماعتوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے خاصی اس میں مدد کی ہے، تمام دنیا کے تمام ممالک نے میرے خیال میں وہاں پہ وہ اپنے سامان خرد و نوش بھی بھجوا رہے ہیں، ٹینٹس بھی بھجوا رہے ہیں، ادویات بھی بھجوا رہے ہیں۔ تمام ممالک، پڑوس ممالک، اسلامی ممالک نے اس سلسلے میں بڑا اچھا کردار ادا کیا، اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ اکیلے پاکستان کے بس میں نہیں ہے کہ ان لوگوں کو اس طریقے سے دوبارہ آباد یا بحال کیا جا سکے۔ دوسرے جو حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوال ہماری پوری جو سیکنڈ ٹیئر ہے لیڈرشپ کا خاص طور پہ، اور ہمارے جو تھرڈ ٹیئر ہے، جو پاکستان کے ہمارے جو مسلم لیگ کے جو چاہنے والے ہیں، مسلم لیگ کے ساتھ جو وابستہ ہیں نظریاتی طور پہ، مسلم لیگ کے جو کارکن ہیں، ہمارے بلدیات کے جو چیئرمین، اراکین، کونسلر، یہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کیا سوجھ پڑی کہ آپ نے ان حالات میں حکومت جو ہے یہ لے لی، خاص طور پہ کہ جب پچھلے 3.5 پونے 4 سالوں میں پی ٹی آئی کی حکومت نے بڑی پور گورننس دکھائی، بڑی پور ڈیلیورنس دکھائی، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ مسائل کی ایک بھرمار تھی، رشوت کا بازار گرم تھا، جو تمام سطحوں سے لے کر، نیچے سے لے کر اوپر تک کوئی کام بھی جو ہے وہ رشوت کے بغیر نہیں ہو رہا تھا۔ اسی طریقے سے ملک کے اندر نہ LNG خریدی گئی، نہ ملک کے اندر کوئی بجلی کے نئے کارخانے لگائے گئے، نہ ملک کے اندر کوئی جو کروڈ آئل ہے اس کے لیے سودے کیے گئے، جس کی وجہ سے آج دوبارہ ملک جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی زد میں ہے۔ حالانکہ آپ کو علم ہے کہ جب 2018 میں پاکستان مسلم لیگ کی حکومت ختم ہوئی، تو اس سے پہلے بجلی کے تمام
مسائل جو ہیں خاص طور پہ جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا اس چھٹکارا حاصل ہو چکا تھا. اور پھر اس کے علاوہ جو پاکستان کا سب سے بڑا جو پروجیکٹ تھا جو سی پیک کے حوالے سے، تو پچھلی حکومت نے باوجود اس کے کہ 2014 سے دھرنوں کا سلسلہ شروع ہوا، ملک کے اندر یہ افراتفری کا سلسلہ شروع ہوا، ملک کے اندر یہ لاک ڈاؤنز کا اور پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے کیا کچھ نہیں کیا گیا. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کی اس وقت جو اتحاد میں ہمارے ساتھ تھے، ان کی یہ کمٹمنٹ تھی کہ فزیکلی جو تمام منصوبے جو ہے وہ آن گراؤنڈ جو ہے وہ شروع کر دیے گئے، جس میں موٹر ویز شامل ہیں، جس میں ہائی ویز شامل ہیں، جس میں بجلی کے کارخانے شامل ہیں، جس میں گوادر شامل ہے، جس میں ML1 کا منصوبہ بھی شامل تھا. لیکن آج وہ دیکھیں کہ وہ 4 سال 4.5 سال گزرنے کے باوجود کوئی بھی منصوبہ جو ہے پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا. اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بیڈ گورننس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کو قرضوں کی دلدل میں مزید پھنسا دیا. پچھلے اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو جب مسلم لیگ کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت تقریباً $25 ارب جو ہے بلین ڈالر یہ قرضہ تھا، جس میں تقریباً $10 بلین جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کی حکومت نے 2013 اور 18 کے درمیان لیا، اور یہ سارے پروجیکٹ اس میں لگے. تو ابھی 4 سالوں میں تقریباً $20 سے $25 بلین ایکسٹرنل اور انٹرنل لون اس سے بھی زیادہ ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے لیا. لیکن کوئی بھی پروجیکٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا، کوئی ڈیم نہیں بنا، کوئی منصوبہ، بلکہ ان منصوبوں کو تاخیر کا شکار کیا گیا، جس سے چین کے اور ہمارے پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے. ہمارے اسلامی دوست ممالک ہم سے ناراض ہوئے، یورپ ناراض ہوا، امریکہ ناراض ہوا، خارجہ پالیسی کے حوالے سے ناکامی ہوئی. تو یہ وہ حالات تھے جس میں ہر کارکن سوال کرتا ہے کہ ان حالات میں آپ نے حکومت کیوں سنبھالی ہے. لیکن ہمارے قائدین کا یہ ورژن ہے کہ جہاں یہ ملک پہنچ گیا تھا، دنیا سے ہم کٹ آف ہو چکے تھے، کوئی ملک ہمیں $1 یا $1 نہ قرضے کے طور پر دینے کے لیے تیار تھا اور نہ ہی یہاں پہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار تھا. تو اس ملک نے خدا نخواستہ یہ ڈیفالٹ ہو جانا تھا، اور اس ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ اس ملک کی خالق جماعت ہے اور ہم پہ یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم سیاست سے بالا تر ہو کر اپنا نقصان کر کے بھی سیاسی طور پہ جو ہے وہ ہم حکومت لیں اور اس پاکستان کو مسائل کی اس دلدل سے نکالیں، اور اس لیے یہ ہم نے حکومت لی. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جتنی لوگوں کی توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئی، اور اس کے بعد بھی ایک مہنگائی کا سیلاب جو ہے وہ آیا. ڈالر کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا، اشیاء خورد و نوش کی چیزوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا، بجلی کی قیمتوں میں بھی یہ اضافہ ہوا. لیکن حکومت کا موقف یہ ہے، یا جو اکانومی کے ماہرین ہیں، کہ یہ اگر فیصلے نہ کرتے تو خدا نخواستہ اس ملک نے ڈیفالٹ ہو جانا تھا، اور پھر سری لنکا کی طرح اس ملک کے اندر نہ کوئی ادویات ملنی تھی، نہ پیٹرولیم کی مصنوعات ملنی تھی، اور ملک کے اندر خدا نخواستہ ایک خانہ جنگی کی صورتحال بن جاتی. چونکہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے تمام اسلامی ممالک کا، خاص طور پہ سعودی عربیہ کا ہماری ملک کی آرمی پہ، ہمارے ملک کے عوام پہ بڑا بھروسہ ہے. اور یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک شاک ہونا تھا مسلم دنیا کے اندر کہ پاکستان کی اکانومی بیٹھ جاتی، پاکستان کے ادارے اگر اس طرح شکست و ریخت کا شکار ہو جاتے. تو اس مشکل سے بچنے کے لیے، ملک کو ان تمام معروضی حالات سے بچانے کے لیے یہ پاکستان مسلم لیگ نے یہ فیصلہ کیا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح یہ مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں، دنیا ایک دفعہ پھر آن بورڈ ہو چکی ہے. تمام اسلامی ممالک دوسرے یہاں پہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، یہاں پہ پروجیکٹ لگانے کے لیے تیار ہیں. تو امید کی جا سکتی ہے کہ اگر اس حکومت نے اپنا ٹینیور پورا کیا تو اگلے 3 4 5 مہینے میں انشاءاللہ یہ مہنگائی بھی کم ہوگی، اور ملک کے اندر جو ہے ایک دوبارہ ایک تعمیر اور ترقی کا سلسلہ جہاں 2018 میں رکا تھا وہاں سے شروع ہوگا، سی پیک کے حوالے سے بھی اور باقی پروجیکٹس کے حوالے سے بھی. راجد صاحب، اس وقت بہت طوفانی سیلاب آیا، اس سے پورے ملک میں بڑی تباہی آ گئی ہے نا. تو ہر دفعہ حکمران جو ہے نا اپیل کرتے ہیں، عوام سے اپیل کرتے ہیں اور بیرونی دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مدد کریں.
تو کیوں نہیں جس طرح مثلا شہباز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، باقی جماعتوں کے سربراہان ہیں، وہ اپنی اپنی جماعت کے جو ایم این ایس ہیں، ایم پی ایس ہیں، پارٹی لیڈرز ہیں، صاحب حیثیت اپنی پارٹی کے لوگ ہیں، تو ان کو کیوں نہیں ریکویسٹ کرتے، اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اس فنڈ میں حصہ ڈالیں اور ٹھیک ٹھاک ڈال سکتے ہیں اور ہمیں پھر باہر سے مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ابھی تک کسی ایم این اے، ایم پی ایس، کسی پارٹی لیڈر نے، نہ پیپلز پارٹی کے، نہ مسلم لیگ نون کے، نہ جے یو آئی یا نہ کسی اور پارٹی نے، مثلا میاں صاحب بھی اپنے پاس سے بھی اعلان کر سکتے تھے 10-20 کروڑ روپے ڈال دیں. باقی جو پارٹی لیڈر ہیں، ایم این ایس، ایم پی ایس، سارے ہر جماعت کے ڈالتے تو کافی پیسے جو اکٹھے ہو سکتے نا. عام غریب آدمی بیچارے جو ہے نا وہ دے رہے ہیں، بڑھ چڑھ کے سامان بھی دے رہے ہیں، پیسے بھی کیش کی صورت میں بھی دے رہے ہیں، لیکن امیر لوگ نہیں دے رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کی بڑی کلیئر ہے کہ اس بحران سے نکلنے کے لیے، اس مسئلے سے نکلنے کے لیے، لوگوں کی بحالی کے لیے بلین اور بلینز ڈالر کی ضرورت ہے. بہت بڑا نقصان ہوا ہے. تو اس میں جس وقت تک تمام طبقات اور خاص طور پہ مخیر حضرات اور حکومت میں جو ہیں، جس میں مسلم لیگ بھی شامل ہے، 13-14 جماعتیں جو ہیں وہ دوسری بھی شامل ہیں، اسی طریقے سے باقی جماعتیں کچھ باہر بھی ہیں. تو اگر لوگوں کا اعتماد قائم کرنا ہے، تو اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر تو یہ کرنا پڑے گا. اور ابھی تک وہ آپ کی بات درست ہے کہ ماسوائے اس کے کہ وہ جو تنخواہوں کی ایک کٹوتی ہے، یہ ایک روٹین کا معاملہ ہے. وہ تو تمام محکمے، چھوٹے بڑے، ہر محکمے سے جو ہے وہ حکومت کو چیکس مل رہے ہیں، تو وہ تو ایک روٹین کا معاملہ ہے. لیکن یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت کے جو لیڈر ہیں، میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، یہ درد دل رکھتے ہیں، عوام کی بھلائی کے لیے دل رکھتے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے یہ جو شوکت خانم اسپتال بنایا، تو وہ میاں شریف صاحب اس وقت حیات تھے، تو 50 کروڑ روپیہ انہوں نے اپنی جیب سے یا اپنی کمپنی کے فنڈ سے 50 کروڑ روپیہ امداد کی تھی. اسی طریقے سے یہاں اتفاق ہاسپٹل ہے، بے شمار اور ادارے ہیں جہاں پہ یہ شریف فیملی اپنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ کر رہی ہے. تو یقینی طور پہ ہم بھی اس میں اپنا ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے، اور یقینی طور پہ وہ کر رہے ہوں گے. لیکن بہرحال اس کا ایک لوگوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ہماری لیڈرشپ نے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ نے کتنا حصہ ڈالا ہے، مخیر حضرات نے کتنا حصہ ڈالا ہے. یہ بات سامنے آئے گی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں اور جو ولولہ اور جوش اور ہمدردی پیدا ہوگی. ہمارے جو فارن بیٹھے اوورسیز، وہ ان کے حوصلے بھی بلند ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں یہ آپ کی تجویز بڑی مناسب ہے، اور یہ تجویز کسی فورم پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو رکھیں گے بھی سامنے. راجد صاحب، اس وقت عمران خان کی پاپولیشن اس وقت یہودی عوام میں زیادہ پیروزاری اس کو مل رہی ہے نا، عوام اس کے ساتھ بہت زیادہ باہر نہیں کر رہی ہے. تو کیا خیال ہے کہ الیکشن ہوں گے تو آپ اس کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے؟ کہ عوام تو اس وقت جو اس وقت موجودہ حکمران پی ڈی ایم جو جماعتیں گٹھی ان سے عوام اس وقت خوش نہیں ہے نا. دیکھیں جی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اب ہم آنکھیں بند کر کے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کیا پوزیشن ہے. لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ اس مہنگائی سے اور خاص طور پہ بجلی کے بلوں کے اضافے سے یہ مسلم لیگ کی مقبولیت میں یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کی مقبولیت میں کمی ضرور ہوئی ہے، جس کا آپ کے سامنے ہے کہ یہ پنجاب کے جو انتخابات تھے اس میں 20 میں سے 15 نشستیں جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ پنجاب سے ہم ہارے ہیں، لاہور سے بھی ہارے ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ پارٹی کے جو سربراہان ہیں یا نیچے درجے تک جتنے بھی ہمارے ٹیئرز ہیں ان کو اس بات کا احساس ہے. یہ وقتی طور پہ ایک جذباتی سا ماحول جو ہے یہ لگا ہے. لوگ خاص طور پہ یوتھ ہماری جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ زیادہ منسلک ہے، اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں، سوشل میڈیا اور اس طرح کا. اور وہ عمران خان نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑا اچھے طریقے سے اپنے اس بیانیے کو دو. میں سمجھتا ہوں کہ میں دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو بیانیہ، جو جس طریقے سے ان کی حکومت گئی ہے، یا جس طریقے سے انہوں نے امریکہ پہ الزام لگایا ہے کہ امریکنز نے آ کر یہاں ان کی حکومت ختم کی ہے، اور یہ ایک بیانیہ انہوں نے بنایا ہے، تو بیانیہ ان کا پاکستان کے عوام نے ایکسیپٹ کیا ہے. حقیقت میں بات ایسے نہیں کہ 3 ساڑھے 3 پونے 4 سال کی جو ان کی بیڈ گورننس تھی، ان کے اپنے ہی جو الائز تھے، اتحادی تھے، جس میں جو ایم کیو ایم شامل ہے، جس میں دیگر جماعتیں، باپ پارٹی شامل ہے، کاف بھی شامل ہے، کے پی کے سے جماعتیں شامل ہیں. تو وہ عمران خان صاحب جو ہے ان کا اعتماد کھو چکے تھے.
اور اصل میں حکومت جو ہے وہ ان وجوہات کی بنا پہ گری ہے. اس میں کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل کوئی سازش ہوئی ہے اور نہ ہی یہاں سے کوئی اس سازش میں شامل تھا. تو آج آپ دیکھیں اب کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں نا یہ دور ہو جائیں گی, اور جو ایک حقیقی پوزیشن ہے, جو حقیقی جو مسائل ہیں یا ان کے حل کی طرف جو بھی جماعت, جو بھی حکومت جو ہے وہ پیش رفت کر رہی ہوگی, یقینی طور پہ ابھی الیکشنوں میں 1 سال باقی ہے, تو اس سال کے اندر مسلم لیگ اور اتحادی جماعتیں ایک اچھی پرفارمنس دیں گی, لوگوں کو مطمئن کریں گی, لوگوں کو ریلیف دیں گی, تبھی جا کر جو ہے نا یہ دوبارہ ہم اپنی اصلی جو مقبولیت کی پوزیشن میں مسلم لیگ آ سکتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ اس دوران میاں محمد نواز شریف صاحب جو پارٹی کے قائد ہیں وہ بھی آ جائیں گے, اور جب ہمیں ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے گی الیکشن کے اندر, ہم یہ نہیں کہتے, ہمارا تو مسلم لیگ کا تو شروع سے یہ موقف تھا کہ جتنے ہمارے ادارے ہیں ہر ادارہ جو ہے یہ اپنا کام کرے. میاں نواز شریف صاحب کا خاص طور پہ اس پہ یہ بڑا کلیئر ورژن تھا. ٹھیک ہے, ہماری لیڈرشپ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور ہماری لیڈرشپ نے ان غلطیوں سے سبق سیکھا ہے, اور اب یہ کہا ہے کہ اب ٹھیک ہے, ایک عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے, اور جو ادارے ہیں ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی ڈومین میں کام کرے, پارلیمنٹ اپنا کام کرے, اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے, جوڈیشری اپنا کام کرے, فوج اپنا کام کرے, میڈیا اپنا کام کرے, اور پارلیمنٹ جو ہے وہ صحیح معنوں میں لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے عوام کے مینڈیٹ کے مطابق ان کے اعتماد پہ پورا اترنے کی کوشش کرے. تو یہ ایک مسلم لیگ کا ایک یہی میں سمجھتا ہوں ایک نظریہ ہے کہ رول آف لا جو قائد اعظم کا بھی فرمان تھا, ہماری اسلامی روایات بھی یہی ہیں کہ ملک کے اندر ایک انصاف کا پہلو ہونا چاہیے, ہر کسی کو انصاف ملنا چاہیے, اور اس طرح سے معاشرے کے اندر بے چینی ختم ہوگی, معاشرے کے اندر ایک سکون اور ٹھہراؤ آئے گا, اور ملک جو ہے یہ آگے ترقی کرے گا. رائس صاحب, ایک تو یہ کہ اس وقت آپ کی مسلم لیگ میں کافی گروپ بندی ہے ہر شہر میں ہر جگہ نا, اور میرا خیال اسی کی وجہ سے آپ یہ الیکشن بھی سیٹیں آپ نے لوز کی ہے نا, اور میاں محمد نواز شریف صاحب بھی پاکستان میں موجود نہیں ہے, وہ بھی بیرونی ملک میں ہیں, تو ان کی بھی نہ آنے کی وجہ سے مسلم لیگ کو نقصان ہو رہا ہے. تو کیا حل ہے, ان کو آنا چاہیے, اور یہ جو گروپ بندی ہے نا ان کو کیسے ختم کریں گے آپ نا؟ دیکھیں جی, یہ ہر بڑی جماعت میں چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں, کانسٹیچوئنسی کی بنیاد پہ بھی, اور لوگوں کی اپنی پسند ناپسند بھی ہوتی ہے, پارٹی کے بھی اپنے معاملات ہوتے ہیں, لیکن یہ بات درست ہے کہ اس گروپ بندی کو ختم کرنا پڑے گا. میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان میں ہوں گے اور جب وہ کمپین کو لیڈ کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ جو کمی نظر آ رہی ہے یہ کمی انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گی. اور اختلافات ختم کرنے کا تو یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں, جس طرح ہمارا گجر خان میں معاملات ہیں, اسی طریقے سے پنڈی یا دیگر اضلاع میں جو معاملات ہیں, تو ہم تو اس بات پہ بالکل کیٹیگریکلی قائم ہیں, اور اپنے تمام دوستوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ ٹکٹ دے گی, سارے دوست جو ہے اس پہ اس کی حمایت کریں گے, اور اس طرح انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ 2013 کی طرح یا اس سے پہلے جس طرح مسلم لیگ کی مقبولیت تھی اس طرح فیصلے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے, بہتر فیصلے ہوں گے, اور پارٹی ڈسپلن کی ہر صورت پہ ہر قیمت پہ پابندی کی جائے گی. ایسا انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول تو بہت سستا ہو گیا ہے, 130 سے تقریباً 91 92 پر آ گیا ہے نا, تو آپ کیا خیال ہے, آپ بھی یہ اپیل کرتے ہیں موجودہ حکومت سے, وزیر اعظم صاحب سے, وزیر خزانہ صاحب سے, کہ عوام پہ کوئی رحم کریں, پیٹرول اب تو سستا کر لیں, اب کیوں نہیں کر رہے نا؟ جی ڈیفینیٹلی جی, ابھی کوئی موسٹ ابھی کوئی شاید $10 کے یا $12 کے نزدیک قریب جو ہے یہ پیٹرولیم کی قیمت میں کمی ہوئی ہے. تو یہ چونکہ ایک IMF کے ساتھ پچھلی حکومت کا ایک معاہدہ تھا, اور اس میں بھی پچھلی حکومت نے سیاست کی, اور وہ معاہدہ کرنے کے بعد جو ہے جب انہیں اس بات کا عمران خان صاحب کو اور ان کی ٹیم کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ شاید اب معاملات ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں, حکومت ان کی جا رہی ہے, تو پھر انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ہے وہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں, بجلی قیمتوں میں کمی واقع کی, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یہ تو پھر بھی حکومت کی کریڈیبلٹی جانے کہ IMF نے اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا. لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ اس وقت پاکستان میں تیل کی قیمتیں آلدو دیگر ممالک کے مقابلے میں ابھی بھی کم ہیں, لیکن پھر بھی ہماری عوام کی پہنچ سے باہر ہیں.
لہٰذا اس سلسلے میں ہر دو صورت میں جو ہے یہ اس قیمتوں کی کمی کا اعلان ہونا چاہیے، اور ایک فارمولہ طے کر لیا ہے انہوں نے کہ جو اپنا گورنمنٹ سبسڈی نہیں دے گی ان چیزوں پہ وہ نہ دیں، لیکن جو مارکیٹ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس کے مطابق قیمتوں میں کمی کی جانی چاہیے۔ ایسا کیا حل ہے؟ عمران خان کو گرفتار کرنے کا پروگرام ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے نا، میں نے جس طرح پہلے کہا کہ رول آف لا، قانون کے مطابق یہ حکومت کا تو اختیار کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت کوئی وزیر حکومت کا یا کوئی حکومت کا نمائندہ یا کوئی حکومت کی جو الائز ہیں یہ کہیں کہ ہم فلاں کو گرفتار کر لیں، فلاں کو چھوڑ دیں، فلاں کو خلاف جس طرح پچھلے ادوار میں ہوتا رہا ہے، رانا ثناء اللہ کے خلاف، احسن اقبال کے خلاف، اسی طریقے سے اپنا خواجہ آصف کے خلاف، اسی طریقے سے خواجہ سعد رفیق کے خلاف، حنیف عباسی صاحب کے خلاف بے شمار جھوٹے مقدمات بنائے گئے، اور وہ پرائم منسٹر لیول خود اعلان کرتے تھے، باہر جا کر بھی اعلان کرتے رہے کہ میں جا کر یہ کر دوں گا، فلاں کو گرفتار کرو، فلاں کو چھوڑ دو۔ چھوڑنے کا تو نہیں کہا، گرفتاری کا ہی کہا۔ تو نیب کو انہوں نے اس سلسلے میں بے دردی سے استعمال کیا۔ تو اب تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ کسی طور پہ بھی کسی گرفتاری کے حوالے سے یا کسی کو وکٹمائزیشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کرے گی۔ اداروں کو یہی اصل میں خرابی کی بنیاد ہی یہی ہے کہ ہم اداروں پہ چھوڑیں، اور اداروں کے جو سربراہان ہیں وہ میرٹ پہ لگائیں، میرٹ پہ تقرریاں ہوں، اور اس بات کو انشور کیا جائے، جوڈیشری بھی انشور کرے اور حکومت بھی انشور کرے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی جرم کرتا ہے چاہے وہ بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ وہ ابب لا جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ جب اس فارمولے پہ کام ہوگا، جب اس طریقے سے کام ہوگا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو گلہ شکوہ بھی نہیں ہوگا، اور جو جرم کرے گا اسے اس جرم کی سزا ملے گی۔ رئیس صاحب، پچھلی گورنمنٹ پی ٹی آئی کے دور میں بھی صحافیوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہیں، گرفتاریاں ہوئی ہیں، گولیاں بھی ماری گئی ہیں، اور کئی ادارے بھی بند ہو گئے، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں صحافی بے روزگار بھی ہو گئے نا۔ تو اب بھی وہ اس سلسلہ ہے، کئی صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اور مختلف دھمکیاں اور پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، آپ کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، یہ میڈیا کی آزادی پہ ویسے تو ہم سب یقین رکھتے ہیں، لیکن خالی یقین سے بات نہیں بنتی، ہمیں اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ واقعتاً میڈیا کو جو ہے وہ یہ قدغن، یا میڈیا کے وہ افراد جو حق کی بات کہتے ہیں، جو سچ کی بات کہتے ہیں، کرتے ہیں، ان کو اگر اس طرح وکٹمائز کیا جائے تو یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں بنیادی آئین کی بنیادی روح کے اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ایک زمانے میں آپ نے دیکھا کہ جب میڈیا آزاد ہوا 2007 کے دہائی میں، تو اس سے پہلے تو صرف 1-2 چینل تھے، تو کس طریقے سے میڈیا کی آزادی کو پروموٹ کیا گیا۔ لیکن پھر میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے حوالے سے بھی ایک ڈسپلن ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی خبر ہو، کسی کی حق میں ہو یا خلاف ہو، بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے۔ اور خاص طور پہ آپ اتفاق کریں گے کہ سوشل میڈیا پہ تو بہت ہی، اللہ معاف فرمائے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ پگڑیاں اچھالی جاتی رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک قانون سازی ہونی چاہیے، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ میڈیا کا کام بھی یہی ہے کہ سچ جو ہے یہ عوام تک جائے، دنیا تک یہ سچ جائے، اور اس سلسلے میں حکومت کو جو ہے وہ میڈیا کا ساتھ دینا چاہیے، میڈیا کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور یہ جو ہزاروں لوگ جو بے روزگار ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہے، اور موجودہ حکومت کا تو یہ بالکل کیٹیگریکلی یہ دعویٰ یا نعرہ تھا کہ ہم میڈیا کو آزاد کریں گے۔ ابھی چند مسائل آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید حکومت کے بھی بعض اوقات علم میں چیزیں نہیں ہوتی، لیکن یہی بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو ہی ذمہ داری لینی چاہیے، حکومت جس کے پاس مینڈیٹ ہو اسی ہی فیصلے کرنے چاہیے، اسے ہی مطلب ان تمام چیزوں کا جو تمام خرابیاں ہیں اس کا ادراک بھی کرنا چاہیے، رکاوٹ بھی کرنی چاہیے، اور صحیح معنوں میں ایک جمہوری نظام کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ رائے صاحب، ابھی آج کل بہت میڈیا پر آ رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ بھائی آرمی چیف جو ہے نا، موجودہ حکومت جو ہے نا، آرمی چیف نہ نامزد کرے۔ اس سے پہلے کبھی یہ ایشو کبھی نہیں ہوا، آرمی چیف کے پر جو بھی حکومت تھی، جو وزیر اعظم تھا وہی نامزد کرتا تھا، ایڈوائز بھیجتا تھا پریزیڈنٹ کو۔ تو اب عمران خان کہہ رہا ہے کہ نئی حکومت آنے تک جناب آرمی چیف کو، نیا آرمی چیف نہیں لگانا چاہیے،
تو اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ایک ملک کا ایک جو منظم ادارہ ہے، ملک کا جو ایک سب سے بہتر ادارہ ہے، جو ملک کی دفاع کا ذمہ دار ہے، اور آئے روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیام پاکستان سے لے کر 1965 کی جنگ ہو، 71 کی جنگ ہو، وار اور ٹیرر ہو، ٹیررزم کے خلاف جو یہ جو اپنا ہماری حکومت نے اور ہمارے ان لا انفورسمنٹ نے جو مہم چلائی اور اس پہ قبضہ، اس کا خاتمہ کیا ٹیررزم کا، ورنہ پوری دنیا کے اندر یہ ایک پرسیپشن کریٹ ہو گئی تھی کہ شاید پاکستان اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو منبع ہے ان تمام خرابیوں کا، اس ٹیررزم کا. لیکن ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیوں نے، ہماری فوج نے، ہماری رینجرز نے، ہماری پولیس نے، ہمارے عوام نے ایون جو ہے اس میں پورا حصہ ڈال کے یہ پرسیپشن دنیا سے دور کی کہ اسلام جو ہے یہ صلح کا، امن کا، برداشت کا، تحمل کا جو ہے یہ مذہب ہے، اور اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ ساری قربانی جو ہے یہ ہماری اس فوج نے دی ہے. تو یہ پرسیپشن دنیا کے اندر جو ہے یہ جا کر ختم ہوئی ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو ایک متنازع بنانا، اس تقرری کو، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ روٹین کا ایک معاملہ ہے. ایک ادارہ خود ہی ریکمینڈ کرتا ہے. ادارے کے اندر جو 4-5 لوگ جو سینئر ہیں، جو ہر لحاظ سے ہر کوئی اتنی اہلیت اور اہمیت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے جتنی کہ ہونی چاہیے، کسی میں کوئی تفریق نہیں. تو یہ ایک روٹین کا ایک کام ہے. اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اس بات سے ہمیں شدید اختلاف ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میاں نواز شریف صاحب اس اہل نہیں کہ وہ کسی کی تقرری کر سکیں. ٹھیک ہے، وہ اس وقت تو حکومت میں نہیں ہے، اس وقت تو یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا کہ جنرل باجوہ صاحب کو میاں نواز شریف صاحب نے اپوائنٹ کیا تھا. تو پھر اگر ان کی اپوائنٹمنٹ میرٹ پہ نہیں تھی تو عمران خان صاحب نے کس طریقے سے پھر ان کی ایکسٹینشن کی، اور ابھی بھی ان کی ایکسٹینشن کی باتیں کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پالیٹیشین کو اس طرح پبلکلی جا کر ان چیزوں کا نہیں کہا. اور پھر یہ کہنا کہ یہ تو سرے سے ہی غلط ہے کہ اپنا آرمی چیف ہے. آرمی چیف پوری قوم کا ہے، پوری فوج کا آرمی چیف ہے، ہر ادارے کا ہے، ہر جماعت کا ہے. آرمی چیف کا تو یہ کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو یہ کہنا جی کہ مسلم لیگ والے وہ کریں گے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہی تو بنیادی جو ہے نا یہ ایک غلط بات ہے. اس کو اس سے بالکل دور ہونا چاہیے. اس تقرری کو بالکل سریعاً ڈپارٹمنٹ پہ چھوڑنا چاہیے، اور اس کے لیے ڈپارٹمنٹ ادارہ جو ہے یا وزارت دفاع جو ہے وہ ایک قاعدے اصول کے مطابق جو پریسیڈنٹ ہے پچھلے 75 سال سے چل رہا ہے اس کے مطابق اس کو فالو کریں. اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ قطعی طور پہ یہ کنٹروورسی جو ہے یہ ملک کے خلاف ہے، ادارے کے خلاف ہے، اور یہ کوئی ایسا اچھا میسج جو ہے وہ پالیٹیشنز کی طرف سے، خاص طور پہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ اس کو ناپسند کیا جا رہا ہے. پہلے آپ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں وہ مطالبہ کرتی تھی پی ٹی آئی گورنمنٹ سے عمران خان صاحب کی الیکشن فوری طور پہ ری الیکشن کروا لو، تو اس نے تو نہیں کروائے. اب آپ آگے اس کا مطالبہ ہے کہ ابھی فوری طور پہ الیکشن کرائیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ پورا ٹائم پورا کرے گی یا اس سے پہلے کوئی الیکشن کرانے کا کوئی ہے؟ دیکھیں جی، اگر عمران خان صاحب اگر الیکشن کے حوالے سے اگر سنجیدہ ہوتے تو پھر جب وہ حکومت میں تھے تو جو حالات تھے عوام کے آج سے 4-4.5 مہینے پہلے وہ سب کو پتہ ہے کہ عوام پی ٹی آئی کا نام سننا جو ہے وہ نہیں لے رہی تھی. پی ٹی آئی کے جو اس وقت سٹنگ جو ممبران ہیں وہ ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ جو جیسے بھی ہوا یہ سلسلہ اب اس کی مقبولیت میں ایک اضافے کا سلسلہ ضرور ہے. اگر وہ خالصتاً الیکشن پہ جاتے تو پھر تو وہ یہ صوبائی حکومتیں بھی ختم کر سکتے ہیں، اور پھر تو حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں. لیکن وہ بھی الیکشن میں وہ ایک پلے کر رہے ہیں، گیم پلے کر رہے ہیں، اور ایک اپنا ایک جو بھی ان کا پیچھے ایجنڈا ہے اس کی تکمیل کے کام کریں. الیکشن میں وہ بھی ہرگز سنجیدہ نہیں ہے. اور الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی 2 ٹرمز حکومت نے اپنی 2002 سے لے کر آج تک ہر حکومت اپنا 5 سال پورے کرتی رہی ہے، جس میں پرائم منسٹروں کو تو نکالا گیا ہے، میاں صاحب کو بھی نکالا گیا ہے، اسی طریقے سے یوسف رضا گیلانی کو بھی نکالا گیا ہے، اسی طریقے سے آج عمران خان صاحب کو بھی اسمبلی نے جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا ہے. لیکن ٹنیور تو جو ہے حکومت کا جتنا بنتا ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن اگر اس میں عمران خان صاحب بیٹھیں تمام
جو لیڈرشپ ہے PDM کی بیٹھ کر کوئی فارمولہ نکالیں. ملک اس وقت کرائسس میں ہے, ملک مہنگائی کی چکر میں پھنس چکا ہے, عوام پریشان ہے, ملک سیلاب کی زد میں ہے, کی کمی ہو رہی ہے, ڈالر اوپر جا رہا ہے. ایک اکانومی پہ جو ہے یہ ایک اپنا معاہدہ کریں کہ لانگ ٹرم پالیسیاں جو ہوں وہ 10-20 سال تک کوئی بھی حکومت آئے ان کو تبدیل نہ کر سکے. اور اسی طریقے سے رول آف لا کے حوالے سے, اس کی اصلاحات کے حوالے سے, الیکشن کے حوالے سے, بجائے اس کے کہ کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو گمراہ کریں یا ادارے کو بدنام کریں, یہ میں سمجھتا ہوں کنسنسس کے ساتھ آئیں, مل کر بیٹھیں. آج 75 سال ہو گئے پاکستان کو مارج وجود میں آئے ہوئے, تو اب یہ ساری یہ ختم ہونی چاہیے چیزیں, اور ایک میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, جو پاکستان کے عوام کی خواہش ہے, اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے. ایسا بہت شکریہ آپ کا نام.